بیسک کچھ زیادہ کیسز میں تو یہ 2 ہفتوں سے زیادہ ہی، شروع میں نہیں ہوتا کہ ایک دم آپ کو پہلے دوسرے دن کی کھانسی سے بلغم آ جائے، ظاہر بات ہے تھوڑا دن بعد ہی یہ کنڈیشن آتی ہے. اچھا، ایک اور جو اہم بات ہے وہ ٹی بی کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ ہم اس کو ہمیشہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سینے کی بیماری ہے، لیکن ٹی بی کی اور بھی اقسام ہے. کیا یہ سینے کے علاوہ بھی کسی جسم کے حصے کو اثر انداز ہے؟ بالکل بالکل. ٹی بی کے دیکھیں بیسکلی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے پلمونری، جسے ہم عرف عام میں لنگس کی یا پھیپھڑوں کی ٹی بی کہتے ہیں، جو ہمارا ایک نارمل کانسیپٹ ہے کہ ٹی بی ہے تو آپ کا لنگس ہی خراب ہے نا، پھیپھڑا. سوری. ٹی بی اس کے علاوہ ہوتی ہے ایکسٹرا پلمونری. ایکسٹرا پلمونری ٹی بی جو ہوتی ہے بیسکلی کیٹیگرائز اگر ہم کر دیں، زیادہ تر کہاں ہوتی ہے کہ وہ لمف نوڈس میں ہماری ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہوتی ہے ٹی بی آپ کی بونز میں ہوتی ہے، اسکن میں ہوتی ہے، میننجز یعنی سر والا ایریا اس میں ہوتی ہے. ایبڈومنل ٹی بی، آنتوں کی جو ٹی بی کہا جاتا ہے وہ بھی ہوتی ہے، جو کہ بہت سیویئر فارم میں ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کہیں کہیں ریئر کیسز آپ کو اس طرح دکھتے ہیں کہ اسکن کی بھی ہوتی ہے. تو ٹی بی پلمونری بھی ہوتی ہے اور ایکسٹرا پلمونری بھی ہوتی ہے. اچھا، آج ہم جس ٹی بی کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے پلمونری ٹی بی، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بارے میں آپ نے علامات بتا دیں کہ کھانسی ہوتی ہے 2 ہفتے سے زیادہ ہو یا وزن کم ہو. مجھے یہ بتائیے کہ ایک مریض اگر ڈیلے کر دے 2 ہفتے نہ لگائے تو اس کے اوپر کیا اس کے کمپلیکیشنز کیا ہوں؟ دیکھیں اس کی کمپلیکیشن ظاہر بات ہے جس طرح کوئی بھی بیماری، سب سے پہلے دیکھیں خالی یہ ٹی بی پہ نہیں لاگو ہوتی، بات یہ سب پہ اپلیکیبل ہے کہ اگر کسی بھی بیماری کو آپ چھوڑ دیں گے. ایون ہمارے یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم بخار کو بھی لائٹ نہ لیں، بخار کا بھی علاج کریں. ایک پمپل ہے، دانہ ہے تو اس کو بھی کرائیں. تو ظاہر بات ہے کھانسی یا ٹی بی کا جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹی بی ابھی تو نہیں پتا نا کسی مریض کو کہ مجھے کیا ہے، تو وہ ٹی بی ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ سینے کی کوئی اور بھی بیماری ہو سکتی ہے. کارڈیو پلمونری ڈیزیز بہت ساری ہوتی ہیں، سی او پی ڈی والی یا نمونیا ہو گیا، ایپسس ہو گئی، بہت ساری فارم میں ہو سکتی ہے. تو ہم بہرحال بیسک یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کھانسی شدید محسوس ہو لیکن ان کے ساتھ یہ علامات بھی ظاہر ہوں تو آپ فوری طور پہ رجوع کریں. اور ظاہر بات ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس دیر سے جائیں گے، علاج دیر سے شروع کریں گے تو کمپلیکیشنز بڑھیں گی آٹومیٹیکلی. اچھا، ہم نے کمپلیکیشنز کی بات کر لی، اب ہم علاج کی طرف آتے ہیں. ٹی بی کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں ٹی بی کا علاج سب سے پہلی بات بتاتی ہوں کہ ٹی بی 100% کیوریبل ماشاء اللہ ہو جاتی ہے. ایک خاص اسٹگما ہے کہ ٹی بی پیشنٹ سے آپ دور رہیں، یہ کیوریبل نہیں ہے. اس قسم کی باتوں کا اب جو ہے وہ دور نہیں رہا. ماشاء اللہ پاکستان میں این ٹی بی نیشنل ٹی بی پروگرام والے جو ہیں پاکستان میں بہت بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے اویئرنیس پروگرام ہم دلا رہے ہیں. ہمارے انڈس ہاسپٹل کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو باقاعدہ دے رہے ہیں. ٹی بی کا علاج ہم یہ کہہ رہے ہیں فری ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایون ٹی بی کا علاج ہماری گورنمنٹ فری کروا رہی ہے. اور بیسیکلی ایک بات یہ ہے کہ ہاں یہ علاج تھوڑا سا لمبا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا تکلیف دہ تو میں نہیں کہوں گی لیکن لمبا ہے. دورانیہ اس کا 8 مہینے کا ہے. اچھا، 8 مہینے تک مریض کو دوا لینی پڑتی ہے یا کیا علاج کرنا پڑتا ہے؟ مریض کو روزانہ 8 مہینے تک صبح دوا لینی ہوتی ہے. اور اس میں بیسیکلی فیزز ہوتے ہیں کہ آپ اگر کوئی پیشنٹ پہلی دفعہ ہمارے یہاں کوئی مریض آتا ہے ٹی بی کا سسپیکٹ ہم اس کو کرتے ہیں کہ اس کو ہے تو ہم اس کو کیٹ 1 میں کرتے ہیں. ٹی بی کی بیسکلی کیٹیگریز ہوتی ہیں، کیٹیگری 1 کیٹیگری 2 اس طرح کی. کیٹیگری 1 میں ہمارے وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو بھی مریض پہلی دفعہ آتا ہے کسی بھی وجہ سے اس کو ایسی تکلیف یا ہم نے ڈائگنوسس کی تو ہم اس کی دوائیاں شروع کرتے ہیں. اس میں جناب ہوتا ہے کہ 2 پیریڈ کہلاتے ہیں. ایک اس کا انٹینسو فیز ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کنٹینیوشن فیز. تو کیٹیگری 1 کے پیشنٹس میں ہم انٹینسو فیز ہمارا 2 منتھس کا 2 مہینے کا ہوتا ہے اور کنٹینیوشن فیز جو ہوتا ہے وہ ہمارا 6 منتھ کا ہوتا ہے. اسی طرح دوسری کیٹیگری کہلاتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ مریض نے کبھی علاج کیا، اس کی ٹی بی ٹھیک ہو گئی لیکن اس کو دوبارہ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو یہ ریلیپس کا کیس ہے. اس طرح ایک مریض نے علاج کرایا کمپلیٹ نہیں کرایا تو اس کو ہم ڈیفالٹر میں لیتے ہیں. پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے اس پہ دوائیاں اثر نہیں کر رہی، بعض وجوہات ہوتی ہیں کہ ٹی بی پہ بہت کمپلیکیشن یا جو بھی وجوہات تو اس پہ دوائیاں اثر نہیں کر رہی، اس کو ہم کہتے ہیں فیلئر، ٹریٹمنٹ فیلئر. یہ میں آپ کو اگر آپ بعد میں مجھے کہیں گے تو میں بتاؤں گی کہ کن کن بات پہ ہم ان کو کرتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ فیلئر کب ہوتا ہے، کس اسٹیج میں ہوتا ہے. تو اس کو ہم کیٹیگری 2 کہتے ہیں. اس کا علاج بھی 8 مہینے کا ہی ہوتا ہے. علاج دونوں کا 8 مہینے کا ہے، صرف فیز کا فرق کیا آئے گا. کیٹیگری 2 میں انٹینسو فیز ہمارا 3 مہینے کا ہو جاتا ہے اور کنٹینیوشن فیز جو ہوتا ہے وہ 5 مہینے کا رہ جاتا ہے. بیسکلی دیکھیں انٹینسو فیز جو ہوتا ہے نا اس کے بعد جو ہم اسپیوٹم چیک کرتے ہیں بلغم، کیٹیگری 1 میں بلغم کا معائنہ کیا جاتا ہے باقاعدہ ٹریٹمنٹ سینٹر پہ دوسرے مہینے کے اینڈ پہ، 5ویں مہینے کے آخر میں اور 7ویں پہ. کیٹیگری 2 میں تیسرے مہینے کے آخر میں، 5ویں پہ اور 7ویں میں. تو جب کیٹیگری 1 کی ہم بات کرتے ہیں ابتدائی میں تو دوسرے مہینے کے آخر میں جب ہم بلغم کا معائنہ کرتے ہیں تو اس میں نیگیٹو ہوتے ہیں، جراثیم ہمیں نہیں ملتے ہیں.
اسپیوٹم میں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ لوگوں کے لیے خطرناک نہیں رہا, ٹھیک ہے نا, ہم یہ لوگوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, وہ اپنا کام کرے, سارے جاب بھی کرے, سب کچھ کرے, بٹ وہ اپنی دوائیاں کمپلیٹ کرے, کورس کمپلیٹ کرے, کیونکہ اگر کورس چھوڑ دیا تو دوبارہ وہ اسی طرح خطرناک ہو جائے گا لوگوں کے لیے. اچھا, آپ نے یہ بتایا اگر کوئی مریض 3 مہینے کا علاج کر کے ٹھیک ہو گیا اور ٹھیک فیل کر رہا ہے اور اس نے چھوڑ دی, تو کیا علاج پھر دوبارہ 8 مہینے کا ہوگا, یا کہ بس 3 مہینے کے بعد اب کنٹینیو کریں تو 8 مہینے ہو جائیں گے؟ دیکھیں فائزہ, بڑی پیاری بات کی, جو کہ میں اس کو ہم لوگ یقین کریں ہماری روٹین کی پریکٹس میں, کہ یہ بہت زیادہ کامن چیز ہے کہ دوسرے مہینے کے یا تیسرے مہینے کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, مریض کو اپنے سمٹمس, ساری بیماریاں ختم ہوتی محسوس ہوتی ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے اس کو مین دوائی چلی گئی, تو وہ فیل کرتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب وہ دوائی چھوڑ دیتا ہے, جس کے لیے ہم ٹریٹمنٹ سپورٹر یا کوئی ایک ایسا آدمی رکھتے ہیں جو اس کو دوائی کھلائے. ہمارے یہاں یہ ڈاٹس کے پروگرام اسی لیے آئے ہیں, ڈائریکٹلی آبزرو ٹریٹمنٹ کے طور پہ, کہ وہ دیکھتا ہے, مریض کے ساتھ رہتا ہے, اس کو دوائی کھلائے اور مستقل کھلائے 8 مہینے تک. کیونکہ دیکھیں 3-4 مہینے کے بعد ہوتا ہے پیشنٹ بھاگ گیا یا چلا گیا, ڈیفالٹ ہو گیا. اب اگر وہ 1 ہفتے 15 دن کے بعد ہی دوبارہ آ گیا تو اس کا علاج آپ دوبارہ اسی کنٹینیوٹی میں کرتے ہیں. لیکن اگر اس کو سال کا عرصہ ہو گیا, 6 مہینہ ہو گیا, تو ظاہر بات ہے آپ اس کا اسپیوٹم دوبارہ چیک کریں گے کہ اس کی کنڈیشن اب کیا ہے, اور اس حساب سے دوائیاں دی جاتی ہیں. تو ظاہر بات ہے پھر اس کا فیز ٹریٹمنٹ پھر دوبارہ اسٹارٹ ہوگی. اگر 4 ہفتوں سے کم اس نے دوا لی ہوئی ہے تو پھر آپ کو ظاہر بات ہے دوبارہ سے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ. یہ 4 مہینے کا ایک مدت ہوتی ہے جس کے بعد آپ کو 4 ہفتے. اچھا, صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ اب ہم نے علاج کر لیا ہے, مریض جو ہے اس کو کیا احتیاط برتنی پڑتی ہے ڈیورنگ اپنے ٹریٹمنٹ میں, اور لوگوں کو ارد گرد کے کیا اس کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات آپ نے جو پوچھی کہ احتیاط, ایک نارملی ہمارے ایک اسٹگما ہے کہ ٹی بی پیشنٹس کے ساتھ نہ بات کریں گے, نہ کھائیں گے, نہ کچھ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ بالکل خطرناک نہیں ہے. ٹی بی پیشنٹ کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, کپڑے ان کے آپ چینج کر سکتے ہیں, کھانا رکھیں کھائیں, کوئی کسی قسم کی وجہ سے ٹی بی نہیں لگتی. صرف ٹی بی ایئر بورن بیسیلائی سے ہوتی ہے, جیسے میں نے کہا کھانسنے پہ یا چھینکنے پہ. تو اگر مریض اپنے کولیگ میں, آفس میں یا گھر میں, یا جن بھی لوگوں کے ساتھ, ظاہر بات ہے جو ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں, تو ان کے ساتھ اگر اس کا ایکسپوجر اس طرح ہوا کہ وہ کھانس رہا ہے یا چھینک رہا ہے اور لوگ ہیں, تو ان کو سب ہم سسپیکٹ میں لیتے ہیں کہ یہ ان پہ شک ہے. اگر ان میں علامات بھی ظاہر ہوں, تھوڑی بہت تکلیفیں بھی ان کو, تو ہم ان سب کی اسکریننگ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں کے لیے خطرناک ہے. ادروائز آپ ٹی بی پیشنٹ کے ساتھ بات کریں, بیٹھیں, آفس وہ جاب کریں. ہاں شروع کے دیکھیں 2 مہینے کا جو عرصہ ہوتا ہے ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ فی الحال کام نہ کریں, احتیاط کریں کہ نہ ملیں لوگوں سے, ٹھیک ہے. اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں کہ بعد میں بھی احتیاط کرے, پیشنٹ جو ہے کنٹینیوشن فیز میں بھی احتیاط کرے, لیکن احتیاط کس طرح کرے کہ چھوڑ نہ دے لوگوں کو, ماسک لگا لے منہ پہ, ٹھیک ہے. جب کبھی اس کو بلغم آئے تو پیچھے منہ کر کے کرے, کوشش کرے کہ لوگوں میں نہ کھانسے. بلغم اس کا جتنا بھی جمع, اس کو ایک ڈبے میں جمع کر کے ہم دیتے بھی ہیں اس کو واکر, اس کے بعد اس کو وہ زمین کے اندر دبا دے یا جلا دے یا جو بھی اس کا, تو وہ لوگوں کے کانٹیکٹ میں نہ آئے بیسیکلی. چلیں یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے ڈاکٹر صاحبہ. اس بات پر میں لیتی ہوں ایک بریک. ناظرین آپ کہیں مت جائیے گا, ٹی بی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیے, اپنا خیال رکھیں.